محرم میں ہمارا حسین زندہ ہے، ربیع الاول میں ہمارا مصطفیٰ زندہ ہے۔ کہتے ہیں نبی فوت ہو گیا، یہ جشن مناتے ہیں۔ میرے رسول سے پوچھے جب آپ مدینہ شریف پہنچے، مدینہ کے یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے نا؟ رسول کے صحابہ نے پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہا اس لیے کہ اس دن اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو فتح نصیب فرمائی، ہمارے آبا و اجداد کو فتح نصیب فرمائی، اللہ نے ان کو فتح نصیب فرمائی اور ان کے دشمن کو نیست و نابود کیا۔ اللہ فرعون غرقاب ہوا اور موسیٰ علیہ السلام بقریت اس دریا کو عبور کر کے اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا تم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہو، تمہارا موسیٰ اتنا نہیں لگتا جتنا میرا لگتا ہے۔ آج کے بعد میں بھی روزہ رکھوں گا، میرے صحابہ بھی روزہ رکھیں گے۔ حریم محترم کچھ دن کے بعد صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اگر ہم ایک روزہ رکھیں اور وہ بھی ایک روزہ رکھیں تو یہ بات مشترک ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ مساوی بات ہو جائے گی۔ میرے رسول فرماتے روزہ نہیں چھوڑنا، ایک روزہ بڑھا لو، ایک روزہ بڑھا لو۔ حریم محترم میرا سوال آپ سے ہے، جب وہ یہ روزہ رکھ رہے تھے کیا موسیٰ علیہ السلام ظاہری حیات کے ساتھ دنیا میں زندہ تھے؟ امت جو روزہ رکھ رہی تھی تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہری حیات کے ساتھ دنیا میں موجود تھے؟ نہیں تھے۔ جن یہودیوں کے آبا و اجداد احسان فراموش قوم، اللہ اکبر، جو نبی کو کہتے ہیں جا تو اور تیرا رب لڑے، احسان فراموش، جب انہیں ایک مادی فائدہ ہوا، ایک مادی فائدہ کہ ان کے آبا و اجداد کے احسان بچ گئے، تو انہوں نے اپنی ساری زندگی 10 محرم کا روزہ رکھ کے جشن منایا، ایک مادی فائدہ ہوا۔ نہ موسیٰ علیہ السلام ظاہری حیات کے ساتھ زندہ ہے، نہ ان یہودیوں کے آبا و اجداد زندہ ہیں، لیکن وہ روزہ رکھ کے بتا رہے ہیں اور میرا رسول روزہ رکھ کے بتا رہا ہے کہ یہ روزہ رکھنا اس جشن کو منانے کے لیے ہے۔ اگر یہ خیال آتا تو میرے نبی کو آتا، یہ خیال آتا تو صحابہ کو آتا، اور اگر یہ خیال غلط ہوتا، چلے میرے نبی کی بات اپنی جگہ پر اور حضور کے صحابہ کی بات اپنی جگہ پر، جبریل کیا کر رہا تھا؟ اللہ جبریل کو بھیج دیتا، فرمایا جا میرے مصطفیٰ کو کہے نبی اگر دنیا سے چلا جائے تو پھر روزے نہیں رکھے جائیں۔ میرا خیال ثقیل بات ہے، آپ واقعاتی گفتگو سننے کے عادی ہیں، میری بات سمجھ آئی ہے نا؟ اور محرم کے مہینے میں تو اللہ ماشاء اللہ اگر ہمیں کوئی اچھی گفتگو مل جائے، غیروں کے مرثیے اور غیروں کی اللہ پر سنی سنائی جو واردات ہے ہم اپنے ممبروں پر بیان کرتے ہیں اور پھر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ الحمدللہ دیکھیں جی میں نے ذکر حسین کیا ہے۔ حریم محترم یاد رکھیے، ذکر حسین روایات کا محتاج نہیں ہے، ذکر حسین آیات کے اندر موجود ہے، رسول اللہ کی احادیث کے اندر موجود ہے، اور فرمایا جو حضور کے نواسر کا ذکر کرتا ہے اس کی یہ شان ہے کہ پھر وہ رسول اللہ کا میلاد بھی بناتا ہے۔ اب دیکھیے حضور میرے نبی دنیا سے جا رہے ہیں امت کو 2 چیزیں دے کر، ایک قرآن، ایک اہل بیت، ٹھیک ہے؟ اور اس اہل بیت کا اگر جوبن آپ نے دیکھنا ہے تو حضور شہنشاہ بغداد نظر آئیں گے، حسن کا فیض، حسین کا فیض، اور یہ کسوٹی ہے، کوئی حسن کو نہیں مانتا، کوئی حسین کو نہیں مانتا، اور اگر دونوں کو مانتا ہے تو میرے عبد القادر کو نہیں مانتا۔ حضور شہنشاہ بغداد سے پوچھا گیا حضور آپ کی یہ 11ویں اتنی مشہور کیوں ہوئی؟ آپ نے فرمایا میں نے نانا کی 12ویں منائی ہے، میں نانے کی 12ویں مناتا رہا، اب قیامت تک امت اللہ اکبر عبد القادر جیلانی کی 11ویں مناتے رہیں گے۔ کائنات والوں ذرا غور تو کرو، ہر پیر کا عرس سال کے بعد ہوتا ہے، لیکن عبد القادر کا عرس ہر مہینے کی 11 کو ہوتا ہے۔ ہر پیر کا عرس سال کے بعد ہوتا ہے، لیکن جس نے ہر مہینے میرے رسول کی 12ویں منائی ہے، ایک تو حضور یہ مومن کی پہچان ہے کہ وہ ذکر حسین بھی کرے گا، اور دوسرا بس چند جملوں کے اندر اگلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ یہ مومن دعا مانگتا ہے، یقولون ربنا اغفر لنا، جس کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، مالک میری مغفرت فرما، اور جو میرے سے پہلے ایمان والے چلے گئے
لیکن یہ کہتا کون ہے؟ پہلا جملہ اس کی جان ہے، والذین جاءوا من بعدہم، جو بعد میں آئے وہ پہلوں کے لیے دعا کرتے۔ توجہ ہے میری طرف؟ گویا مومن کی پہچان کیا ہے کہ جو پہلے چلے گئے ہیں ان کے لیے مومن دعا کرتا ہے۔ لیکن حضور آج کے پرفتن دور کے اندر کبھی راول پنڈی سے کوئی فتنہ اٹھ رہا ہے، کبھی لاہور سے کوئی فتنہ اٹھ رہا ہے، کبھی کوئٹہ سے کوئی فتنہ اٹھ رہا ہے، اس کا اگلا جملہ حضور ان تمام فتنوں کو مٹا رہا ہے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، فرمایا مالک جو پہلے چلے گئے نا ان کی محبت نصیب فرما، ہمارے دل میں ان کے بارے میں کوئی کھوٹ نہ ہو، نہ حضور کے اصحاب کے بارے میں کھوٹ، نہ رسول اللہ کی اہل بیت کے بارے میں کھوٹ۔ توجہ سے سنیے اور حضور جملہ یاد رکھیے، اصحاب محمد کا مقام مسلمات میں سے ہے، اور مسلمات کے خلاف کوئی روایت پیش کی جائے گی اس راوی کی روایت کو رد کر دیا جائے گا، اصحاب محمد کی عزت کو تسلیم کیا جائے گا۔ اصحاب محمد کسی مفتی کی گفتگو کے محتاج نہیں ہے، کسی مولوی کی گفتگو کے، کسی پیر کی گفتگو کے محتاج نہیں ہے۔ یہ حضور ایک دھندا ہے جو اس مسلک کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ کبھی حضرت امیر معاویہ کی عظمت کو گھٹایا جاتا ہے، کبھی مولا علی کو مد مقابل رکھا جاتا ہے۔ جب میرے نبی نے کہہ دیا حسن سید ہے، مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا، پھر مولانا تیرا جھگڑا کیا ہے؟ کیا دکان چمکوانا چاہتے ہو؟ کیا دنیا سے داد لینا چاہتے ہو؟ میرے رسول کہتے ہیں حسن سید ہے، اور یہ میرا سید مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ میرے امام حسن نے 6 ماہ کچھ دن خلافت کر کے خلافت امیر معاویہ کے حوالے کر دی۔ کائنات والو، کیا تیرا یہ ذہن ہے کہ امام حسن کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا۔ مومن کی شان یہ ہے کہ رسول کی کسی نسبت کے بارے میں اس کے دل میں کھوٹ نہیں ہوتا۔ میری بات سن رہے ہیں؟ حضرت غوث پاک سے پوچھا گیا حضور آج لوگ سید بن کر، مفتی بن کر، پیر بن کر دین کا نقصان کر رہے ہیں۔ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی سے پوچھا گیا حضور اگر ایک طرف امیر معاویہ ہو اور دوسری طرف حضرت اویس کرنی ہو اور عمر بن عبدالعزیز ہو، آپ کی رائے کیا ہوگی؟ فرمایا جہاں امیر معاویہ کے قدم لگ جائیں، میرے شہنشاہ بغداد کا بیان نہ ہو، میں قیامت تک ذمہ دار ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جہاں صحابی کے قدم لگ جائیں۔ تو بڑا سید ہے جب تک میرا عبد القادر مہر نہ لگائے۔ اور حضور یاد رکھیے ایک بات ذہن نشین فرما لیں، سید چھوٹا نہیں ہوتا اور جو چھوٹا ہو وہ سید نہیں ہوتا۔ میں نہیں سمجھا سکا آپ کو۔ میرے حضور سیدی و مرشدی سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ ولادت سے کچھ دن پہلے آپ کے دروازے پر ایک آکر مجذوب بیٹھ جاتا ہے۔ گھر سے مائیاں روٹی بیچتی ہیں، وہ مجذوب مخاطب کر کے کہتا ہے میں کوئی روٹی کے لیے آیا ہوں؟ میں تو جو مہمان آنے والا ہے، میں تو اس مہمان کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضور کی ولادت ہوئی آپ کے والد محترم فرماتے اس مجذوب کا حق ہے اس کو زیارت کروائی جائے۔ حضور کو جب لایا گیا ہاتھوں پہ اٹھا کر اس نے ہاتھوں کو بوسہ دیا، پاؤں کو بوسہ دے کر کہا السلام علیکہ یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی تجھے سلام ہو، تجھے میرا سلام ہو۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں یاد رکھنا سید چھوٹا نہیں ہوتا اور جو چھوٹا ہو وہ سید نہیں ہوتا۔ لوگ بنتے رہیں، قیامت تک بنتے رہیں گے،